بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام قادیان دارالمان۔ حضور کی خدمت میں تراویح کے متعلق عرض کیا گیا کہ جب یہ تہجد ہے تو 20 رکعت پڑھنے کی نسبت کیا ارشاد ہے، کیونکہ تہجد تو ما وتر 11 یا 13 رکعت ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی تو وہی 8 رکعات ہے، اور آپ تہجد کے وقت ہی پڑھا کرتے تھے، اور یہی افضل ہے، مگر پہلی رات بھی پڑھ لینا جائز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے رات کے اول حصے میں اسے پڑھا، 20 رکعات بعد میں پڑھی گئیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہی تھی جو پہلے بیان ہوئی۔ شیعہ تو اس غلطی میں تھے ہی، ہمارے سنی بھائی بھی کچھ اس رنگ میں رنگین ہوتے جاتے ہیں، اور محرم کے دنوں میں مرثیہ خوانی کی مجلسوں میں شریک ہوتے اور تعزیہ بناتے ہیں، اور پھر کچھ شربت اور چاول وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے متعلق امام الائمہ حجت اللہ خلیفۃ اللہ علی العرش کا فتویٰ نقل کر دیا جاتا ہے کہ کم از کم ہمارے احمدی بھائی اس سے الگ رہیں۔ قاضی محمد ظہور الدین صاحب اکمل نے سوال کیا کہ محرم کی 10ویں کو جو شربت و چاول وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اگر یہ للہ بنیت ایصال ثواب ہو تو اس کے متعلق حضور کا کیا ارشاد ہے؟ اماموں کے نام پر دینا تو حسب آیت وما اہل لغیر اللہ حرام ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا ایسے کاموں کے لیے دن اور وقت مقرر کر دینا ایک رسم و بدعت ہے، اور آہستہ آہستہ ایسی رسمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں، بس اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی رسموں کا انجام اچھا نہیں۔ ابتدا میں اسی خیال سے ہو، مگر اب تو اس نے شرک اور غیر اللہ کے نام کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اس لیے ہم اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جب تک ایسی رسوم کا قلع کما نہ ہو، عقائد باطلہ دور نہیں ہوتے۔ اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ گجرات میں انجیر ہوتی ہے، اس کا شربت بنوا کر پیو۔ حضور نے فرمایا خواب تعبیر طلب بھی ہوتی ہے، انجیر گرمی سے بچاتی ہے۔ قرآن شریف میں بھی 3 کا ذکر ہے، مگر وہاں اور اشارات ہیں، اس سے ثبوت نبوت دیا گیا ہے۔ فرمایا علم طبابت ظنی ہے، کسی کو کوئی دوا پسند، کسی کو کوئی۔ ایک دوا ایک شخص کے لیے مضر ہوتی ہے، دوسرے کے لیے وہی دوا نافع۔ دوائیوں کا راز اور شفا دینا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو یہ علم نہیں۔ کل ایک دوائی میں استعمال کرنے لگا تو الہام ہوا خطرناک۔ دوائیں اندازہ کرنے پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ضرورتوں کو لینا چاہیے۔ فرمایا آریہ اگر یہ گن نہ بولتے تو ہمارے لیے تاریخ نہ ہوتی۔ حقائق و معارف کے لیے ان کے اعتراضات بہانہ ہو گئے۔ غیر قوموں میں اپنی قومی مذہبی کاموں میں چندہ دینے کا جو جوش ہے وہ مسلمانوں میں نہیں، شاید اس لیے کہ کریمہ را بدست اندر درم نیست، مگر مسلمانوں میں بھی کئی نواب ہیں، کئی عمراء و دولت مند۔ ہر مسلمان کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ سچائی پھیل جائے۔ مسلمانوں پر پہلے بھی جب اقبال کا زمانہ آیا تو دینی رنگ میں ترقی کرنے سے، اب بھی اگر وہ پہلا زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دین کی طرف توجہ کریں۔ ان لوگوں کی تقلید سچے مسلمانوں کے لیے کوئی نتیجہ نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں میں جو آج کل مسئلے بنے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اپنی حالت درست کریں، نماز روزے کے احکام میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اس میں قوم کی ترقی سمجھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو دین کے ذریعے ترقی چاہتا ہے، اور یہ لوگ بے دین ہونے سے ترقی طلب کرتے ہیں، جس میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اسلامی خدا کو واحد لا شریک مانتا ہے، اگر یہ مسلمان بھی اس توحید سے الگ ہو گئے تو ان کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری قوموں کی تقلید ان کے لیے مبارک نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کا اگر بے دینی سے کامیابی ہوتی بھی ہے تو یہ بطور ابتلا ہے۔ ہر شخص سے خدا تعالیٰ کا معاملہ جدا علیحدہ ہے۔ عیسائی قومیں ناپسند کریں، شراب خوری قمار بازی کریں تو یہ ان کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مسلمان ایسے کام کریں تو ان پر ضرور عذاب نازل ہوگا۔ دیکھو ظاہری سلطنت کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر ملازم کسی شورش کے جلسے میں شامل ہو تو اس کی عبرتناک سزا دی جاتی ہے۔ بس اسی طرح جو کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اگر یہ لوگ گستاخی کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کریں تو ضرور گرفتار ہوں گے۔ یہ الہام جو ہم کو ہوا وہ وعدہ ٹلے گا نہیں جب تک خون کی ندیاں چاروں طرف سے بہہ نہ جائیں، تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی توحید دنیا سے گم ہو۔ جب مسلمان ہی
کفر و شرک کو پسند کرنے لگیں تو پھر دوسری قوموں کا کیا گلہ ہو سکتا ہے؟ پہلے گھر صاف ہو تو پھر دوسرے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تمام قوموں میں دہریت بڑھتی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی ہستی ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اول خیشاں بعد درویشاں کے مطابق ہمارا فرض ہے کہ پہلے اپنی قوم کی اصلاح کریں۔ جب مسلمانوں ہی میں ہزاروں گند ہوں تو دوسروں کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ جہاد جہاد پکارتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں جہاد کرنے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے انہی سے کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ عادت اللہ ہے کہ جس قوم کے اندر کتاب ہو پہلے اسے درست کیا جاتا ہے، پھر دوسری قوموں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے، سب سے پہلے قریش کی اصلاح کی، پھر یہود و نصارہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو پورا کلمہ بھی پڑھنا نہیں جانتے، جن میں سے وہ بھی ہیں جن کے نسبت آریہ مشہور کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنے مسلمانوں کو آریہ کر لیا۔ پہاڑ میں ایسے آدمی ہم نے بہت دیکھے ہیں کہ جن کو اسلام کی کچھ خبر ہی نہیں۔ دوسرے وہ جو مہذب تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، یہ اسلام کو کراہت کے نظر سے دیکھتے ہیں، نماز کے ارکان پر ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نماز روزہ واشیانہ زمانے کی باتیں ہیں، یہ کام آج کل کے زمانے میں مناسب نہیں۔ پس ان دونوں گروہوں کے اصلاح سب سے اول ضروری ہے، مگر ہم کیا اصلاح کر سکتے ہیں جب تک آسمان ہی سے نہ ہو؟ جس کے کان سننے کے ہوں اسے ہم بخوشی سناتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ بیان کرو تو وہ نہیں سنیں گے ہی نہیں، یا بات کو دوسری طرف لے جائیں گے۔ بے دینی کے ایک زہرناک ہوا چل رہی ہے جس نے کسی کو ہلاک کر دیا، کسی کو اندھا، کسی کو مست۔ وہ جو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہیں بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ہستی ثابت کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ فرقے تو بہت ہو گئے تھے مگر دہریہ سب سے زیادہ ہیں۔ عظمت الہی مطلق نہیں رہی۔ عظمت کیا ہو جب کہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رہا۔ ہر نبی کے زمانے میں کچھ نہ کچھ خون ریزی ہوئی۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، سورہ انفال آیت 68۔ انسانوں کے ہاتھوں پر جو امور مقدر تھے وہ تو ختم ہو چکے، اب خدا تعالیٰ نے ایسے کل امور کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ طاعون، زلزلے، طرح طرح کے امراض، مصائب سب خدا کی تلواریں ہیں۔ تعجب ہے کہ حادثے پر حادثے آتے ہیں، مصیبت پر مصیبت آتی ہے، مگر ہماری جماعت کے سوا دوسرا کوئی ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ سب بلائیں اس لیے ہیں کہ لوگوں کی غفلت دور ہو، وہ تضرع اختیار کریں اور سمجھے کہ خدا ہے۔ دیکھو ہر پہلو سے حادثے واقع ہو رہے ہیں، اور ابھی کیا معلوم کہ آگے آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اب جو کچھ کرے گا خدا ہی کرے گا۔ جراحی آخری علاج ہے اور علاج تو سب ہو چکے، پس یہ آخری علاج ہے۔ اب یا بیمار مرے گا یا صحت یاب ہوگا۔ کئی لاکھ انسان مر چکا ہے مگر عملی حالت دکھاتی ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ نیکی کی طرف سے بہت دور ہیں اور بدی کی جانب قریب ہیں۔ استغفار کرنا چاہیے۔ آگے قاعدہ تھا کہ مسلمان بادشاہ عام طور پر وباؤں کے وقت انابت اللہ اور دعا و صدقہ و خیرات کی طرف توجہ دلاتے رہتے، اب یہ بھی نہیں بلکہ خدا کا نام لینا بھی خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ سلطان المعظم یعنی سلطان ترکی نے وہ ذرا سے ایک امر کی نسبت مشورہ کیا اور اس کے مطابق تجویزیں پوچھیں۔ جب سب تجویزیں بیان ہو چکیں تو کہا کہ اور تو سب کچھ کہا مگر یہ کسی نے نہ کہا کہ دعا بھی کرو۔ آخر مسلمان کا بچہ تھا، کچھ نہ کچھ خدا پرستی تو تھی۔ سلطان معظم جمعے کی نماز کو بھی جاتا ہے، فقراء سے بھی نیاز رکھتا ہے، اس لیے اچھا ہے۔ خدا تعالیٰ ابتدائی زمانے میں بولا کہ میں تیرا خدا ہوں، ایسے ہی آخر زمانے میں بھی اس نے فرمایا انا الموجود۔ یاد رکھو کہ وہ ہادی ہے، اگر چھوڑ دے تو سب دہریہ بن جائیں۔ پس وہ اپنی ہستی کا ثبوت دیتا رہتا ہے، اور یہ زمانہ تو بالخصوص اس بات کا محتاج ہے۔ جس چیز کی حکومت ہو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ آج کل اگر صالح آدمی جس نے حق پا لیا زوال پر اثر نہیں ڈال سکتا تو معلوم ہوا کہ ضلالت کی حکومت ابھی باقی ہے۔ جب ایسی ہوا چلتی ہے تو سب اس کے اثر سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مومن اگرچہ بچا رہتا ہے مگر دوسروں پر اثر نہیں ڈال سکتا۔ ضلالت کے رعب کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، ان سے مذہب کی نسبت کوئی کچھ نہیں کہتا کہ شاید یہ ناراض ہو جائیں یا مجھ سے ہنسی ٹھٹا ہو۔ مگر صحابہ کرام کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے ذوف کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو خط لکھ دیا۔ اس وقت ایسا مہذبانہ زمانہ بھی نہیں تھا، نہ یہ امن کی صورت۔ صحابہ نے ان خطوط کو پہنچایا اور برسر دربار اپنے عقائد کو کھول کر بیان کیا۔ ایک عیسائی بادشاہ کو جب اسلام کا پیغام پہنچا اور اس نے صحابہ سے کلام الہی سنا تو وہ بول اٹھا کہ یہ اس کا کلام معلوم ہوتا ہے جس نے تورات نازل کی، اور کہا کہ اگر اس نبی کے پاس میں جا سکتا
تو اس کے قدم چومتا۔ پادریوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو اسلام کیسا عمدہ مذہب ہے، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ جب ان سے مخالفت محسوس کی تو کہہ دیا میں تو تمہیں آزماتا تھا۔ یہ کمزوری دنیا کے حرص کا نتیجہ تھی، جس میں دنیا پرستی نہیں، وہ حق کہنے اور حق کا اعلان کرنے سے نہیں ڈرتے اور ان کی خدا مدد کرتا ہے۔ ہماری جماعت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہر طبقے کے انسانوں کو مناسب حال دعوت کرنے کا طریق سیکھیں۔ بعض کو باتوں کا ایسا ڈھنگ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ کہہ لیتے ہیں اور اس سے ناراضی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بعض ظاہر میں خبیث معلوم ہوتے ہیں جن سے نا امیدی ہوتی ہے، مگر وہ قبول کر لیتے ہیں، اور بعض غریب طبع دکھائی دیتے ہیں اور ان پر بہت کچھ امید پیدا ہوتی ہے مگر وہ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے قول موجہ کی ضرورت ہے جس سے آخر کار فتح ہوتی ہے۔ دلی میں سخت مخالفت ہوئی، آخر میں نے کہا کہ 1300 برس وہ نسخہ حیات مسیح آزمایا، اس کا نتیجہ دیکھا کہ کئی مرتد ہو گئے، اب یہ نسخہ ہے وفات مسیح آزما، دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک شخص بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور کہا حق وہی ہے جو آپ فرماتے ہیں۔ غرض قول موجہ بڑی نعمت ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، اے او ہیگی کیمیاں جو کوئی جانے بول۔ ہر ایک کو ایسی بات کرنی نہیں آتی، پر چاہیے کہ جب کلام کرے تو سوچ کر اور مختصر کام کی بات کرے۔ بہت بحثیں کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بس چھوٹا سا چٹکلا کسی وقت چھوڑ دیا جو سیدھا کان کے اندر چلا جائے، پھر کبھی اتفاق ہوا تو پھر صحیح۔ غرض آہستہ آہستہ پیغام حق پہنچاتا رہے اور تھکے نہیں، کیونکہ آج کل خدا کے محبت اور اس کے ساتھ تعلق کو لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں۔ اگر صحابہ اس زمانے میں ہوتے تو لوگ انہیں سودائی کہتے اور وہ انہیں کافر کہتے۔ دن رات بیہودہ باتوں اور طرح طرح کی غفلتوں اور دنیاوی فکروں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ بات کا اثر دیر سے ہوتا ہے۔ ایک شخص علی گڑھی غالباً تحصیلدار تھا، میں نے اسے کچھ نصیحت کی، وہ مجھ سے ٹھٹا کرنے لگا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے کا۔ آخر باتیں کرتے کرتے اس پر وہ وقت آ گیا کہ وہ یا تو مجھ پر تمسخر کر رہا تھا یا چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ بعض وقت سعید آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شقی ہے۔ یاد رکھو ہر قفل کے لیے ایک کلید ہے، بات کے لیے بھی ایک چابی ہے، وہ مناسب طرز ہے۔ جس طرح دواؤں کے نسبت میں نے ابھی کہا ہے کہ کوئی کسی کے لیے مفید اور کوئی کسی کے لیے مفید ہے، ایسے ہی ہر ایک بات ایک خاص پیرائے میں خاص شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے یکساں بات کی جائے۔ بیان کرنے والے کو چاہیے کہ کسی کے برا کہنے کو برا نہ منائے، بلکہ اپنا کام کیے جائے اور تھکے نہیں۔ عمرا کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے اور وہ دنیا سے غافل بھی ہوتے ہیں، بہت باتیں سن بھی نہیں سکتے۔ انہیں کسی موقع پر کسی پیرائے میں نہایت نرمی سے نصیحت کرنا چاہیے۔